حج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے 15 نکات جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری یہ تمام باتیں اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور اس پر اچھی طرح عمل کر سکیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان کی زندگی عزت اور مال و حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے ہو۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کبھی کسی امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا کوئی جانی مالی نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو اور معاف کر دو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی سارے ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت 5 نمازیں 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو۔ نمبر 10، اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر احتیاط ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 12، یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ نمبر 14، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں۔
یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یہ معلوماتی ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز مستورہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ Thanks for watching. If you like our videos, then please like and share with other peoples. Please subscribe to my channel Mastoran TV for more good videos.